واہ 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 صبر. واہ واہ. کیا بولو؟ اور میری بات سنو، یہ فیس بک کے مجاہد نہ بنو، انسٹاگرام کے مجاہد نہ بنو. کون سی سرکار نے روکا ہے تمہیں سجدے کرنے سے؟ کیا بات ہے. ادھر دیکھو، بچے بگڑ رہے ہیں، میاں کے پاس تعویذ لینے جا رہے ہیں. بچہ بگڑ گیا میرا، بیٹی بگڑ گئی میری. ذرا دھیان سے سنیے گا. آج کی تقریر میں تمہید نہیں ہے، ویسے زیادہ ہوتی نہیں ہے آج، بالکل نہیں ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ دیکھو، توجہ کرو. بیٹا بگڑ گیا، بیٹی بگڑ گئی، توجہ کریں. حضرت فضیل بن عیاض گھوڑے پہ بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں، مرید پیچھے پیچھے ہیں. گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا، آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. آپ نے گھوڑے کو روکا، روکنے کے بعد سجدے میں چلے گئے، رونے لگے. مریدوں نے کہا حضور گھوڑا پریشان کر رہا تھا تو یہ آپ نے سجدہ کیوں کیا؟ فرمانے لگے میرے نبی کی حدیث ہے کہ جب بندہ اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا تو اس کے نیچے والے اس کے ماتحت اس کا کہنا نہیں مانتے. میں سمجھ گیا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، جو میرا گھوڑا بھی میرا کہنا نہیں مان رہا ہے. تو میں نے سوچا گھوڑے کو کیا منانا ہے، منانا ہے تو اپنے رب کو منانا ہے. چلو اپنے رب کو منا لوں. اگر بیٹی بگڑی ہے، اگر بیٹا بگڑا ہے، اگر یہ دونوں، تیری بیوی اگر تیرے ہاتھ سے جا رہی ہے، تیری اولاد اگر تیرے ہاتھ سے جا رہی ہے، تو میرے دوست اس پر زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مصلی بچھا لے، مسجد میں جا کے کہ معاف کر دے مالک، کیوں میرے بیٹے میرا کہنا نہیں مان رہے ہیں. میری بیٹیاں یہاں پر بیٹھی ہیں، میری بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں، میری بچیاں یہاں بیٹھی ہیں. اگر ان ساری بیٹیوں میں، میری بہنوں میں سے ایک میری بیٹی نے میری کہنے کو مان لیا، میری بات کو سمجھ لیا، میری طرف توجہ کرنا، غور کرنا. آپ یاد رکھنا، اقبال کہتا ہے انقلاب یوں ہی نہیں آتا، انقلاب پہلے گھروں میں آتا ہے. کہتے ہیں اقبال کہ جب بہن اگر فاطمہ بنت خطاب اگر قرآن سنائے تو بھائی عمر قرآن پوری دنیا کو سمجھا دیتا ہے، اور اگر ماں بن کے فاطمہ بنت محمد قرآن سنائے تو حسین پوری دنیا کو قرآن کا مطلب سمجھا دیتا ہے. ویڈیو ہیں، گھروں میں گانے ہیں، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں. ادھر دیکھو، توجہ کرو. ایک عورت اگر چاہے تو پوری نسل بدل سکتی ہے. بدل سکتی ہے کہ نہیں؟ بدل سکتی ہے. ہمارے یہاں ایک عورت آئی، شادی ہونے کے بعد اس نے دیکھا میرا آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ خود پڑھی لکھی تھی. تو اگر کوئی پڑھی لکھی جاہلوں میں آ جائے نا تو پوری زندگی اسی تانے میں مر جاتی ہے بیچاری. وہ بھی جاہل بھائی، تم تو پڑھا لکھا ہی نہیں، تم میں تو کوئی. وہ یہ نہیں کرے گی کہ اسے تھوڑی تعلیم دے دوں، پڑھا دوں، نہیں، پوری زندگی اسی بات کا جھگڑا رہے گا کہ تم جاہل ہو، میں پڑھی لکھی ہوں. مگر اس نے اپنے آدمی کو قرآن پڑھا دیا. غیر منقسم ہندوستان میں توجہ کریں، ایک آدمی اپنی بیوی کو لے کے آپ کے قریب جو بھی شہر پڑتا ہوگا، میں تو ایگزامپل کے لیے کہہ رہا ہوں، جیسے کشن گنج چلا گیا. اب بیچارہ اپنی ماں بہن کے ساتھ تو کبھی نہیں گیا تھا بازار، مگر بیوی کے ساتھ گیا. اور مظلوم اتنا ہے بیچارہ، بچے کو گود میں لے کے بازار کے اندر چل رہا ہے. بچہ، بیوی آگے آگے ہے. بیچاری نے ایک جگہ سے دوپٹہ خریدا ہے، اور اس کے بعد اس کے جوتے خریدے گئے. پورے دن سے شام تک جب لوٹا تھکا ہار کے، تو برابر کی ایک عورت بڑی نیک تھی، وہ اس کی بیوی سے بولی یہ بتا، یہ کبھی بازار نہیں کیا اپنی ماں بہنوں کے ساتھ، مگر تو نے چاہا تو پورا کشن گنج اس نے چھان لیا اور تجھ سے اف تک نہیں کہا. اگر تو بازار بھیج سکتی ہے یا لے جا سکتی ہے تو اپنے آدمی کو مسجد بھیج سکتی ہے، نمازی بھی بنا سکتی ہے. واہ 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 واہ. میری بہنیں، میری بیٹیاں، غیر منقسم ہندوستان ہے. ایک چودھری ہیں، ان کا نام بازید ہے. کیا نام ہے بھائی؟ بازید. دل لگ رہا ہے؟ دل لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ مسکرائیے ذرا. دل لگی ہے تو دل لگے گا. اچھا سنیے، میں آپ کو بتاؤں، لوگ کہتے ہیں ہم بڑا دین سمجھ گئے، مگر خدا کی قسم یہ جتنے فلٹر والے موبائل لے کے چل رہے ہو نا، وہی مان رہے ہو جو تصویر فلٹر کر کے دی موبائل نے. اپنے چہرے کے داغ دھبے ماننے کے لیے بندہ تیار نہیں، کہتا میں وہی ہوں جو میں انسٹاگرام پہ ہوں، میں وہی ہوں. یہ بڑا دھوکہ ہے، بڑی غلط فہمی ہے. لوگ خوبصورت بننا چاہتے ہیں. ہارورڈ نے ریسرچ کیا،
کہ بندے کا خوبصورت چہرہ کسی بھی دنیا کی چیز سے نہیں ہوتا، نہ کاسمیٹک سے ہوتا ہے، نہ کریم سے، نہ فیس واش سے کا پھر کہ لیکن انسان کے چہرے کے اندر 126 مسلس ہیں، یہ تبھی ایکٹیو ہوتے ہیں جب بندہ مسکراتا ہے، اور مسکرانا یہ میرے حضور کی سنت ہے. سبحان اللہ. مسکرایا کریں، اپنے گھر میں جائیں تو مسکرائیں، ماحول اچھا ہو جائے گا. کچھ لوگ اتنے بدبخت ہوتے ہیں، گھر میں جائیں تو بچے کھیلتے کھیلتے ڈر جاتے ہیں، ابا آ گئے، ایسا لگتا ہے ابا نہیں آئے کوئی فرعون زیادہ آ گیا ہے. اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے، مسکرائیے، ذرا مسکرا کے بولیے سبحان اللہ. تو وہ جو چودھری ہیں، توجہ ہے آپ کی، چودھری ہیں، ان کے 2 بیویاں پہلے سے ہیں آلریڈی. اے بھائی میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دوسری بیوی کے طرف جائیں، آپ سمجھیں میں سب چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتا، نہ میں منع کرتا ہوں، یہ جائز ہے کہ آدمی دوسری شادی کر لے، مگر یہ جائز ہے کیا ہے بھائی، اور سنت 53 سال کے بعد دوسری شادی کرنا ہے. اب توجہ ہے میری بات پہ نہیں. انہوں نے تیسری شادی کر لی، چودھری صاحب نے، 2 بیویاں پہلے سے ہیں، 100 نوکر کام کرتے ہیں، 250-300 بیگھہ زمین ہے، بڑی حویلی ہے. چودھری کی تیسری بیوی آئی، تیسری بیوی ٹھیک مل گئی. کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے، اس کو تیسری ٹھیک ملی. یہ کیوں کہہ رہا ہوں، بیک گراؤنڈ نمازی تھا اس عورت کا، اس کا باپ نمازی، اس کی ماں نمازی، اس کا بھائی نمازی، اس کے گھر میں 5 وقت کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اس کا باپ مسجد سے نماز پڑھ کے سنتیں گھر کے اندر پڑھتا ہے. میرے نبی کے بالکل اپنے گھروں میں نماز پڑھنا سیکھو. ادھر دیکھو، حضور کے گھر میں اور ممبر میں زیادہ فاصلہ نہیں، ایک دیوار بیچ میں ہے حضور کے گھر سے ممبر میں، مگر امی عائشہ فرماتی ہیں میرے نبی تہجد کی نماز گھر میں پڑھا کرتے تھے. فرائض پڑھ کے آؤ مسجد میں، سنت آ کے، نوافل آ کے کہاں پڑھیں گے، تاکہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہاں بھی نماز پڑھو. کبھی اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ نماز پڑھ کے دیکھو، وہ بھی ایسے سجدے میں گر جائے گا پٹ کہ تم کو اس پر دیکھ کے بڑے تم کو جو ہے محبت آئے گی. میں کہہ رہا ہوں اس کی 2 بیویاں تھی، تیسری بیوی آئی، نمازی تھی، نیک تھی. اس نے سوچا کہ آخر اس کو بدلنا کیسے ہے، آخر اس کو بدلنا کیسے ہے. تو اس نے کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی لڑائی نہیں کی، اس نے ترکیب سوچی. 100 نوکر ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتا، گھر میں مال دولت ہے، نہ بیویاں نماز پڑھیں نہ گھر میں کوئی نماز پڑھے، مگر ایک نمازی لڑکی کی انٹری ہوئی. اس نے جھگڑا نہیں کیا، تانے نہیں دیے کہ تم سب بے نمازی ہو، تم نماز نہیں پڑھتے، بلکہ اس نے سوچا نماز کیسے پڑھا، ان کو عادت ڈلوانی ہے. انہوں نے یہ کیا کہ اس نے یہ کیا کہ اپنی شوہر کے پاس اس نے دیکھا کہ دودھ لے کے جاتا ہے اس کا نوکر، تو اس نے کہا آپ دودھ لے کر کے نہیں جائیں گے، بلکہ دودھ لے کر کے میں جاؤں گی. نوکر کی حیثیت کتنی ہوتی ہے وہ تو ہٹ گیا، یہ دودھ لے کر کے اس کے پاس پہنچی. اچھا پہلے دودھ ایسے ہی جاتا تھا سادہ، اس نے بادام وغیرہ میں اس کو پکایا اور بہترین سرخ دودھ کر کے بہترین گلاس میں، ترکیب دیکھیے نمازی بنانے کی، لے کے گئی اور بولی چودھری صاحب لیجئے دودھ پیجئے. اس نے کہا میری 2 بیویاں تو پہلے بھی ہیں، انہوں نے تو کبھی مجھ سے دودھ کے لیے نہیں کہا، نہ وہ دودھ لے کے آئیں، نوکر لے کے آتے، آپ کیوں آئی ہیں؟ کہنے لگی میرا زیادہ حق بنتا ہے آپ کی خدمت کرنے کا، آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں، لیجئے دودھ پیجئے. چودھری نے دودھ پی لیا تو بولی حضور میں آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں. کہا کیوں؟ کہ میں اپنے گھر پہ اپنے ابا کی خدمت کرتی تھی، اپنی امی کے پاؤں دباتی تھی، اب میں آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے اجازت دے دی. وہ پاؤں دباتی رہی. اچھا وہ ان رگوں کو جانتی تھی جس سے دبانے سے بندے کو ریلیکس فیل ہوتا ہے، یعنی وہ باپ کے دبانے جانتی تھی، ٹرین تھی، وہ میاں اب تربیت یافتہ تھی. پاؤں دباتے دباتے چودھری کو لطف آیا، اس کو نیند آنے لگی. جب وہ سونے لگا خراٹے شروع ہوئے، کہنے لگی چودھری صاحب میں جا رہی ہوں، آپ کو بھی نیند آ رہی ہے، مگر اگر آپ کو برا نہ لگے تو صبح فجر میں نماز کے لیے اٹھا دوں. تو ایک تو چودھری، دوسرا مرد، 2 علامات اس کے اندر تکبر کی. کہنے لگا میں تو مجھے سمجھائے گی، جب بھاگ یہاں سے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے یہ الٹا والا رواج کب تک چلائیں گے آپ، کہ جو بدتمیزی کرے اس نے بے عزتی کر دی، جو گالی بکتا ہے وہ بے عزتی کر دیتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے، جو گالی بکتا ہے وہ بے عزتی کر دیتا ہے، یا جو برداشت کر لیتا ہے اس کی بے عزتی ہو جاتی ہے؟ یا عزت والا کون ہے؟ جو گالی بکے وہ عزت کے لائق ہے، جو گالی سن کے جواب نہ دے وہ عزت کے لائق ہے. یہ اتنی ہلکی آپ نے اپنی عزت کیوں بنا لی؟ یہ کوئی بھی بے عزتی کر دے آپ کی. خدا کی قسم
گالیاں دینے والا ابو جہل عزت کے لائق نہیں ہے، گالیاں سن کے صبر کرنے والا ابو بکر صدیق عزت کے لائق ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے میاں، واہ واہ واہ۔ بدتمیزی کی اس نے باقیاں سے، اللہ والی تھی، واپس پلٹی چلی گئی، مگر پھر دوسرے دن اس نے راستہ نہیں بدلا، آئی، ارے بے عزتی کسی کرنے سے تھوڑی ہوتی، آئی پلٹی اور پلٹ کے بعد دودھ لے کے آئی، چودھری کا پھر نماز کے لیے کہے گی، کہا چودھری چھوڑو نا، ختم کرو نا بات کو، میرا حق کیوں آپ ختم کرتے ہیں، دودھ تو پیجے فی الحال۔ اس نے محبت سے دودھ پیش کیا، چودھری بھول گیا کل کی بات کو، اس نے دودھ پی لیا، اور دودھ پینے کے بعد وہ پھر اس کے پاؤں دبانے لگی، دباتے 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 پاؤں، چودھری کی آنکھ پھر لگنے لگی، پھر خراٹے ہلکے ہلکے شروع ہوئے۔ عورت آگے بڑھ کے بولی چودھری صاحب آپ کو اگر برا نہ لگے میں جا رہی ہوں، نیند مجھے بھی آ رہی ہے، مگر غصہ نہ کرنا، جلال نہ کرنا، دیکھے روٹھ نہ جانا، صبح فجر میں نماز کے لیے اٹھا دوں، آؤ دیکھا نہ تاؤ۔ چودھری نے لات مار دی، اوپر پلنگ تھا، لات مارتے ہی اوپر سے نیچے کو لڑک کے گری، منہ کے بل گری، منہ پھٹ گیا اور اس کے اندر سے خون بھی نکلنے لگا، اور جب خون قطرے نیچے کو ٹپکے، اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا جاہل مارتا کیوں ہے، میں تو تجھے نمازی بنانے آئی ہوں، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا۔ نہ جانے کتنی نیک تھی، اس نے اٹھایا وہاں سے وہ اپنا برتن اور خاموشی کے ساتھ چلی گئی۔ نہ جانے کتنے نیک باپ کی اولاد تھی، نہ جانے کتنی نیک ماں کی اولاد تھی، کیسی ماں ہوگی جس نے ایسی بیٹی تربیت کی ہے، کتنا نیک باپ ہوگا۔ میاں پٹی کٹی ایک لفظ نہیں کہا، چلی گئی، پھر آتی رہی جاتی رہی، ایک آدھ ہفتہ گزر گیا، چودھری بولا گالی دیتا ہوں مارتا ہوں پھر بھی آتی ہے، تجھے مجھ سے کیا لالچ ہے، چودھری کی بیٹی ہے، آخر تیری بھی تو عزت ہے، کیوں مجھ سے گالیاں کھا کے واپس آتی ہے۔ کہنے لگی چودھری اور کوئی بات نہیں ہے، میں نمک حرام نہیں ہوں، نمک حلال ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا گھر پہ نمک حرامی نہیں سکھائی، باپ نے نمک حلالی سکھائی ہے، میں تیرا نمک کھاتی ہوں، اور میرے نبی فرماتے جب بے نمازی مرے گا اتنی پیاس لگے گی مرتے وقت اس کو کہ اگر 7 سمندر بھی پی جائے تو اس کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے، اس کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن جو نماز نہیں پڑھتا ہے فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ نمرود کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ دشمنان خدا کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اے چودھری تم نماز نہیں پڑھو گے تم جہنم میں جاؤ گے، میرے ہونے والے بچے بھی جہنم میں جائیں گے۔ اسی وجہ سے گالی بھی کھاتی ہوں، پٹتی بھی ہوں، مگر سوچتی ہوں کہ میرا شوہر نمازی بن جائے، تم نمازی بنو گے تبھی میرے بچے نمازی بنیں گے، میں ماں ہو کے کیسے برداشت کروں کہ میرے بچے جہنم میں چلے جائیں۔ بس یہی لالچ ہے اور کوئی دوسرا لالچ نہیں ہے چودھری، اسی وجہ سے پٹتی ہوں، تیری تکلیفیں اٹھاتی ہوں آتی ہوں۔ چودھری بات سن کے رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگا صبح صبح تم نہ اٹھانا مجھے بلکہ میں تم کو صبح کو اٹھاؤں گا، میں صبح اٹھاؤں گا۔ صبح چودھران نے کو اٹھا دیا، صبح کو جب فجر میں اٹھایا اس نے وضو کیا، سجدے میں چلی گئی، یہی تو طاقت تھی مسلمانوں کی، سجدہ سجدے میں چلی گئی، اور جانے کے بعد اپنے رب کے سامنے رو کے کہنے لگی میرے رب تو بہترین قدردان ہے، تجھ کو پتہ ہے میں کتنی پٹی ہوں، کتنی ماری گئی ہوں، کتنا مجھ پہ ظلم ہوا ہے، میں نے گالیاں کھائی ہیں، بڑی مشکل سے یہاں تک لائی ہوں، یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس کو قبول کرنا تیرا کام ہے، میں ایک کمزور عورت ہوں، تو بے پناہ طاقتوں والا پروردگار ہے، میں خطا کار ہوں، تو بخشنے والا تواب الرحیم ہے، اے میرے کریم مجھ کو میرے پد فرما دے، میرے آدمی کو جھکانا میرا کام تھا، اپنانا تیرا کام ہے، اس کے دل کو قبول کر لے، بدل دے مالک دلوں کو بدلنے والے۔ ایسی تاپ کے روئی، ایسی گڑ گڑا کے روئی، ایسی روئی کہ اللہ نے چودھری کا ایسا دل بدلا کہ پھر تہجد کی نماز بھی چودھری سے قضا نہیں ہوتی تھی، بلکہ پھر تو اس نے میاں 5 وقت کی نمازیں پڑھی، اس نے مسجد بھی بنوائی، 100 نوکر نمازی بن گئے، ساری بیبیاں نمازی بن گئی، پورے علاقے میں نماز کی لہر دور پڑی، ایک عورت نے مدرسے بنوا دیے، چودھری کی دولت سے دین کا کام ہونے لگا۔ اور سنو جب ان دونوں کے درمیان بچہ پیدا ہوا تو کوئی عام بچہ نہیں تھا، جس کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ پنجاب میں اتنا بڑا غوث اعظم کا عارف کوئی نہیں ہے جتنا سلطان محمد باہو ہے۔ جب اس کے یہاں پر بچہ پیدا ہوا اس کا نام سلطان محمد باہو تھا، جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں ہو پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں، علم پڑھا پر ادب نہ پڑھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں، یعنی جب ماں باپ نیک ہو تو بچے قطب الاقطاب بن کے پیدا ہوتے ہیں۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मेराज मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उलमाए बच्चे। अहले सुन्नत। बच्चे बोलो। कभी तूने सजदा किया होता तो तुझको खबर होती, कभी गया होता मेरी बहन ने, कभी कोई बात हो जाए तो मियाँ के पास जाएंगी, ताबीज़ दे दो मेरे घर के हालात ठीक हो जाएं। मैं पूछता हूँ ऐ सैयदा फातिमा, आपके अब्बा तो नबी हैं, सारे नबियों के सरदार हैं, आपने कभी कुछ मांगना हुआ तो क्या किया? आवाज आई, फातिमा रोजे रखती थी, सजदा करती थी। मतलब ये है कि जिसके दर से सारे मियाँ बने। वाह 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 वाह, इसके दर से सारे वो नबी की बेटी पैगाम दे रही है। सिहाबा लाजवाब, सिहाबा बोलो, सिहाबा। अच्छा यूं ही लाजवाब हैं, उनके घर की औरतें भी तो लाजवाब है ना। मर्द लाजवाब तो औरतें भी। अच्छा एक औरत अगर रोक दे आदमी को कि तुम जंग पे नहीं जाओगे, झगड़ा नहीं हो घर में, मगर वो ऐसे नहीं थे।